اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں ہم اپنے ملک کے جید علماء کو زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور قرآن کریم کے معنی مفاہیم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ ہم اپنے معزز علماء کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ علوم قرآنی ہم تک ان علماء کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالی ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم کس کس انداز سے روشنی اور ہدایت ہم تک پہنچا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر بات کرتے ہیں، بلکہ آیت پر کیا، آیت کے ایک ایک لفظ پر بات کرتے ہیں اور ہم تک قرآن کریم کے معنی مفاہیم پہنچا دیتے ہیں۔ پیام صبح کا اصل میں یہی ایک محرک ہے، یہی ایک خاصہ ہے کہ قرآن کریم سے قریب کیا جائے، اپنے معزز ناظرین کو اور خود بھی قریب ہوا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ قرآن کریم کی بات وہاں تک پہنچائی جائے جہاں تک بات نہیں پہنچ پائی۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے، ایک بہت بڑے اسکالر سے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ انہوں نے آج وقت دیا، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت ساری گفتگو ان سے ہوگی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129، ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یاد آتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنی والدہ کا خواب ہوں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں۔ بہت ساری دعائیں ہیں قرآن کریم میں، سورہ بقرہ میں، اسی سلسلے میں جو ہم آیت 129 پہ بات کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ یہ آیت مکمل ہوئی۔ خواتین و حضرات، ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تزکیہ سب سے آخر میں ہے، لیکن قرآن کریم میں جب فرائض رسالت آتے ہیں تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ آتا ہے۔ تلاوت آیات کے ساتھ ہی تزکیہ ہے اور یہاں سب سے آخر میں تزکیہ ہے۔ اس کی وجہ، اس کی حکمت، یہ بھی ہم آج کے معزز مہمان سے پوچھیں گے۔ خواتین و حضرات، رسول، فرائض رسالت، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول ہوئی اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مبعوث ہوئے۔ اب یہ تلاوت آیات سے کیا مراد ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم سے کیا مراد ہے، تزکیے سے کیا مراد ہے، سوالات رکھیں گے، جوڑیں گے لمحہ موجود سے، آج سے، کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں کیا روشنی دے رہی ہے۔ ایک قول بس میں یہاں سنانا چاہتا ہوں، امام مالک کا قول۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح امت کے اول دور کی اصلاح ہوئی تھی، اسی طرح امت کے آخری حصے کی اصلاح ہوگی۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے، جو کہ تشریف فرما ہے لاہور میں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا شکر گزار، بڑا ممنون،
بڑا احسان مند آپ تشریف لائے، اور ڈاکٹر صاحب جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے آپ سے نہ سیکھا ہو۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 129 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ خواتین و حضرات محترم، ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں آج کے پہلے سوال سے قبل کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ درست جواب بنو مخزوم سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ بدر میں، جنگ موطا میں یا جنگ احد میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، کیا ہے یہ دعا اور اس دعا کی کیا اہمیت ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق سب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت اہم دعا، جس میں سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگے گئے ہیں، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ سب سے زیادہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ ہم نماز کے بالکل آخر میں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا ہے۔ جو آیہ کریمہ آج ہم نے تلاوت کی ہے، پڑھی ہے آپ نے، اس کے ساتھ متصل اول اور آخر بعد میں 8 دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ ایک بات واضح کر دوں کہ جہاں بھی ربنا آتا ہے اس سے پہلے یا حرف ندا محذوف ہے، یعنی یا ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران دعائیں کی، قریباً 8 دعائیں ہیں۔ پہلے تو یہ عرض کیا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا،
اے اللہ یہ شہر جو جہاں خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا ہے یہ پرامن شہر ہو، اللہ یہاں سکون رہے، رہنے والوں کو اطمینان رہے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، دوسری دعا یہ کی کہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ ثمرات کے ایک معنی تو پھل ہیں، اور ایک معنی انسان کی جتنی مصنوعات ہیں، محنت کے جو نتائج ہیں، وہ سارے کے سارے مختلف صورتوں میں وہ ان کو میسر آئیں۔ ربنا تقبل منا، پھر یہ دعا کی کہ اے اللہ میں جو تجھ سے عرض کر رہا ہوں اور یہ خانہ کعبہ کی جو ہم تعمیر کر رہے ہیں اسے اپنے حضور میں ہماری جانب سے قبول فرما۔ پھر دعا کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہم دونوں کو یعنی باپ بیٹا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جی دونوں کو ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھیو، حکم ربانی کے سامنے خود سپردگی ہمارے ہاں ہمیشہ رہے۔ پھر عرض کیا کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں عبادت کے جو طریقے ہیں جی اور حج کی ادائیگی کے جو طریقے ہیں، مناسک حج ہیں، وہ بھی سکھا دیجیے۔ سبحان اللہ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے پروردگار آپ ہماری طرف رجوع فرمائیے اور ہماری توبہ قبول فرمائیے۔ اور پھر عرض کیا، یعنی 7 دعاؤں کے بعد پھر یہ دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ یہ ادارہ ہم نے بنا دیا ہے اور اب معلم عطا کرنا تیری جانب سے، تیری مہربانی سے ہوگا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ معلم بھی مانگ رہے ہیں اور نصاب تعلیم بھی خود تجویز کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ جی خانہ کعبہ انیق صاحب 11 مرتبہ تعمیر ہوا ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4تھی مرتبہ تعمیر کیا۔ آپ کے بعد عمالقہ نے تعمیر کیا، اور پھر جرہم نے تعمیر کیا، پھر قصی ابن کلاب نے تعمیر کیا، پھر قریش نے تعمیر کیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس طرز پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے تعمیر کیا، پھر حجاج بن یوسف نے وہی طرز لوٹا دی جو قریش کے دور میں تھی، اور پھر موجودہ جو تعمیر ہے یہ عثمانی خلیفہ ہیں جنہوں نے تقریباً حجاج بن یوسف کے 600 سال بعد تعمیر کیا، اور موجودہ تعمیر وہی تعمیر ہے جو عثمانی خلیفہ کے ہاتھوں ہوئی۔ البتہ آل سعود نے اس میں بہت جدت کی اور خاصا اس تعمیر کو مضبوط کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، سبحان اللہ اے ہمارے پروردگار ان میں رسول، یہ جو رسول کا لفظ ہے یہ نکرہ ہے، جی ہاں کامن ناؤن، جی ہاں اور نکرہ کبھی کبھی عظمت کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اے پروردگار ان میں ایک ایسا عظیم رسول بھیج اللہ جو عظمتوں اور عظمتوں والا، شان والا، مرتبے والا، اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی، ان تمام سے افضل، اشرف، اکمل، احسن، انسب سید کائنات حضرت محمد الرسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا جا رہا ہے کہ اے پروردگار ان میں، چونکہ مکہ مکرمہ میں سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آیا، اسی لیے یہ یقینی بات ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے التجا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ایسا ہو جو ان کی جنس میں سے ہو، اللہ چونکہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نسل انسانی میں سے آئے ہیں،
اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے حبیب آپ سے پہلے جتنی ہستیاں تشریف لائی ہیں منصب نبوت و رسالت پر فائز ہونے والی، وہ سب کے سب مرد تھے، اللہ نوحی الیہم، انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے۔ بلکہ ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے، چلتے پھرتے ہوتے، اطمینان کی زندگی گزار رہے ہوتے، تو ہم ان کے لیے آسمان سے کسی فرشتے کو رسول اور نبی بنا کر بھیج دیتے، بلکہ اگر بھیجتے بھی تو وہ بھی یقینی بات ہے اسی انسانی صورت میں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانی میں سے، لیکن تمام انسانوں سے اور تمام فرشتوں سے اعلیٰ، اشرف، اکمل، اجمل، بلکہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان کو ہم نے سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو سارے جہانوں میں افضل، اکمل، اجمل، اشرف ہستی سید کائنات صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگی گئی اور عرض کیا گیا کہ اے اللہ ادارہ بھی بن گیا ہے، مرکز بھی بن گیا ہے، اب معلم بھیجئے۔ 2000 اور کئی 175 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے۔ اب نصاب دیکھیے کیسا متعین کیا۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتک، آپ نے بہت اچھا انٹرو میں ذکر فرمایا کہ تلاوت آیات سے کیا مراد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آیت کا لفظ قرآن کریم میں مختلف معانی میں آیا ہے۔ آیت بمعنی نشانی کے بھی آیا ہے، آیت بمعنی حکم کے بھی آیا ہے، اور آیت کا لفظ بمعنی معجزے کے بھی آیا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ معجزات تبھی ظاہر ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کے حبیب یا اللہ کے نبی علیہ السلام کا دست مبارک، اس سے معجزے کا اظہار ہوتا ہے۔ اس میں ہاتھ اللہ کے نبی کا، لیکن قدرت اور اجازت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو تینوں معنوں میں یہ لفظ آیت کا آیا ہے، لیکن یہاں تلاوت آیات سے مراد ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک پہنچانا، چونکہ ڈائریکٹ وہی سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کو صحابہ کرام تک بلا کم و کاست منتقل کر رہے ہیں۔ تلاوت کی ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری تلاوت کی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے اس وحی میں کیا احکام ہیں، کیا تعلیمات ہیں، کیا ہدایات ہیں، کیا کام کرنے کے ہیں، کیا کام نہیں کرنے کے ہیں، وہ ساری کی ساری وضاحت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ تلاوت آیات ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا کام جو ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم۔ اب دیکھیے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، ان کو پڑھ کے سنانا ہے، یہ گویا حکمت علمی ہوئی، اور دوسرا ہے یعلمہم الکتاب، یہ حکمت عملی ہوئی ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے کہ کتاب میں کون سے احکام ہیں جو لازم ہیں اور کون سے احکام ہیں جن سے رکنا ہے، جن سے باز رہنا ہے، اور یہ کہ قرآن کریم کے الفاظ میں بعض محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو مجمل ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن میں تفسیر کی ضرورت ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ان تک پہنچائیں گے۔ ٹھیک۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ ایمان والے جب ایمان لائیں گے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملوث نہیں ہونے دیں گے تو ان کے لیے امن ہے۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ کسی نہ کسی سے تھوڑی بہت زیادتی کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہے، تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ظلم سے کا التباس نہ ہو تو تب ایمان جو ہے وہ نتیجہ خیز ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو کتاب کو سکھانا یعنی ایک تو کتاب کی تعلیم الفاظ کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور دوسرے کتاب کے مقاصد کیا ہیں، کتاب میں ہدایات جو ہیں ان کی روح کیا ہے، اور کہاں کس لفظ کے کیا حقیقی معنی ہیں، اور کیا معنی ایسے ہیں کہ جو سمجھنے میں امت کے لیے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ تو وہ اور اسی طرح جو کام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا وہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے تاکہ آپ وضاحت کریں ان احکام کی جو آپ کی طرف اتارے گئے ہیں۔ تو وضاحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہی ہے یہ ہے تعلیم کتاب، یہ تعلیم کتاب ہے۔ اور کتاب کی تفہیم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ الگ کر دیتے ہیں تو ناممکن ہے کہ آپ اس کتاب کی تفہیم پا سکیں، حاصل کر سکیں، کیونکہ تفہیم کتاب کے لیے تعلیم نبوی ضروری ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں شامل ہے۔ یعلمہم الکتاب، آپ ان کو تعلیم کریں گے کتاب کی تاکہ کتاب میں جو احکام آ رہے ہیں ان کی وضاحت آپ کے ذریعے سے ہو۔ تو یہ ہے تعلیم کتاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ بات مکمل کر لیں، اس کے بعد میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں۔ اب یہاں پر کتاب اور حکمت کو الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یعنی کتاب میں کیا فرق ہے اور حکمت میں کیا فرق ہے، یعنی علم کتاب کی بات جیسا کہ آپ نے بالکل واضح کر دیا، علم اور العلم میں کیا فرق ہے، اور پھر آخر میں جا کر تزکیہ، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ تو کتاب، حکمت، تزکیہ، میں چاہ رہا ہوں پہلے آپ بات مکمل کر لیجئے۔ دیکھیے جی، پہلی بات تو تلاوت آیات ہے، دوسری بات تعلیم کتاب ہے، اور تیسری بات تعلیم حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں بہت سے اقوال جمع کر کے وضاحت فرمائی کہ حکمت سے مراد سنت نبویہ ہے، سبحان اللہ، اور حکمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، چونکہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، سب جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ذکر کیا گیا کہ انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور کتاب کی تشریح کے لیے وحی خفی کی صورت میں مجھے وحی کیا کہ نور سے میرے سینے کو منور کیا گیا ہے۔ وہ نور جو وحی خفی کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر من جانب اللہ نازل ہوا اسے ہم حکمت کہتے ہیں۔ حکمت کے معنی اگرچہ دانش کے ہیں، حکمت کے معنی سمجھ بوجھ کے ہیں، لیکن جو احکام شرعیہ کی حکمتیں ہیں سبحان اللہ، اور احکام شرعیہ کی برکات ہیں، اور احکام شرعیہ کے انسانی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کی جو وضاحت ہے، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے حبیب جب آپ پر وحی اتر رہی ہوتی ہے تو آپ اس خیال سے کہ کہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے، آپ جلدی جلدی اسے اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ،
آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے ذمے ہے کہ اس قرآن کریم کو آپ کے سینے میں محفوظ کریں، وَقُرْآنَهُ، اور اس کا پڑھنا، پڑھ کے آپ کو سنانا جبریل امین کے ذریعے، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر اس کی تشریح بھی، اس کی وضاحت بھی، ان احکام میں اصل حقیقت کیا ہے، ان احکام کے ذریعے سے ہم آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں، یہ جو تشریح ہے یہ اور بیان ہے، اس کا وضاحت ہے، وہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ وہ بیان جو قرآن کریم کے احکام کا من جانب اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتا رہا ہے، اس حکم کو اور اس نور کو اور ان احکام کو اور وہ وضاحت جو اترتی رہی ہے، اس کو ہم حدیث رسول اللہ کہتے ہیں، اور وہ جب عملی صورت میں مسلسل اس پر عمل ہوتا رہا تو اس کو سنت نبویہ کہتے ہیں۔ تو حکمت سے مراد یقیناً سنت نبویہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جو قرآن کریم کی وضاحت کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے ہے وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کا تزکیہ کیجئے۔ تزکیہ باطنی خباثتوں سے اور باطنی آلائشوں سے ان کے سینے کو پاک کرنا ہے۔ اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضرت بلال سے یہ کہا کہ او کالی ماں کے بیٹے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ بہت سخت ناراض ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکا امرؤن فیک امر الجاہلیہ، اے ابو ذر تو ایسا آدمی ہے کہ جس کے اندر ابھی بھی جاہلیت کی بو پائی جا رہی ہے۔ یہ قبیلے پر یا رنگ پر فخر کرنا یا رنگ کی وجہ سے امتیازی حیثیت کسی کو دینا کہ کالا ہے تو وہ یہ کم درجے کا ہے اور گورا ہے تو یہ اعلیٰ درجے کا ہے، یہ سوچ تو ہمارے دین نے اس کو ڈسکرج کیا ہے، اس کی نفی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ رنگ، نسل، زبان، وطن کے جو امتیازات ہیں ان کو مٹایا ہے اور کہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو لہذا اس سوچ کو صحابہ کے سینوں سے نکالا ہے کہ تم قریشی ہو تم برتر ہو، اور تم اگر فلاں قبیلے کو ہو تو تم کمتر ہو، تمہارا رنگ گولا ہے تو تم برتر، گورا ہے تو تم برتر ہو، اور کالا ہے تو تم کمتر ہو، یہ سوچ ختم کی۔ ہاں جی، آپ دیکھیں نا کہ بلال حبش سے آئے ہیں، صہیب روم سے آئے ہیں، سلمان فارس سے آئے ہیں، وہ رنگ، نسل، زبان، وطن کے لحاظ سے یہاں سے مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود کلمے کی بنیاد پر وہ آگے نکل گئے۔ اور ابو لہب کہ جس کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، شعلے جیسے چہرے والا، وہ کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہے۔ تو یہ جو تزکیہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے حسد نکل جائے، لوگوں کے دلوں سے بغض نکل جائے، لوگوں کے دلوں سے جو آلائشیں ہیں، سینے کی کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ سارے کے سارے نکل جائیں، اور دین کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر تعلق قائم ہو، برادری قائم ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آپ دیکھیے جو مواخات قائم کی ہے، وہ اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جس انداز سے جوڑا ہے اور ان کے باطن کا تزکیہ کیا ہے، مال کی محبت ان کے دلوں سے ختم کر دی، جاہ کی محبت ان کے دلوں سے ختم کر دی، حسد، کینہ، بغض، یہ ساری چیزیں ان کے سینوں سے نکال دیں، اور ان کے ساری اور محبت اور پیار یہ سارا ان کے سینوں میں شامل داخل کیا۔ سبحان اللہ، اور ایثار ان کے اندر شامل ہو گیا۔ اور جس طرح آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ جو تم میں تقوی میں برتر ہوگا وہ اصل میں برتر وہی ہے، مکرم وہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے پوری آیت تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی،
اس سے پہلے کہ میں تلاوت آیات کسے کہتے ہیں اور تلاوت آیات کا مطلب کیا محض قرآن کریم پڑھ لینا ہے یا ان آیات کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، کیا یہ بھی ہے علم و حکمت کی بات آپ سے ہم سیکھیں گے اور پھر تزکیہ ہم آپ سے سیکھیں گے۔ لیکن اس سے قبل میں نے انٹرو میں ایک سوال اٹھایا تھا کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ابو الانبیاء بیٹے کے ساتھ، اس کی ترتیب کچھ اور ہے، لیکن جب اللہ فرائض رسالت بتا رہا ہے قرآن کریم میں، اس کی ترتیب الگ ہے۔ پہلے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ قرآن میں رکھ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ قرآن کریم میں 4 مقامات ہیں جہاں یہ آیت مختلف ترتیب کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ آئی ہے۔ ایک تو وہی آیت ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں 129 آیت، اور ایک سورہ بقرہ میں ہی ہے آیت نمبر 151، اور تیسری سورہ آل عمران میں ہے آیت نمبر 164، اور چوتھی سورہ جمعہ میں ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2۔ اچھا، یہ جو پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی اس میں تو تزکیہ بالکل آخر میں ہے، لیکن جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یکدم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یعنی تزکیہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ اس کی وجہ بظاہر یہ سمجھ آتی ہے، جیسا کہ مفسرین نے بھی ذکر فرمایا، کہ یہ جو قرآن کا نور ہے یہ سینوں میں منتقل ہونے کے لیے پہلے برتن کا صاف ہونا ضروری ہے۔ انیک صاحب، آپ اپنے کسی مرر کو، آئینے کو سورج کے سامنے رکھ دیں اور اس پر مٹی مل دیں تو آپ دیکھیں گے کہ سارا دن سورج کے سامنے وہ مرر پڑتا رہے، ریفلیکشن نہیں ہوگی، اس لیے کہ مٹی کی وجہ سے وہ آئینہ اپنے اندر سورج کی شعاؤں کو منعکس نہیں کر رہا۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں، گویا سمجھ یہ آ رہا ہے کہ برتن کا صاف ہونا پہلے بہت ضروری ہے، تاکہ وہ چیز جو پاکیزہ اس میں ڈالی جا رہی ہے وہ اس میں ڈالی جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ پہلے صحابہ کے سینوں کو ہر طرح کی آلائش سے پاک کر دیا جائے، ہر طرح کی آلائش سے صاف کر دیا جائے۔ قرآن کے نور کو آج بھی صحیح معنوں میں وہ اپنے سینوں میں وہی منتقل کر سکتا ہے کہ جس کا سینہ ہر طرح قرآنی علوم کو، ایک ہے قرآن کے الفاظ، قرآن کے الفاظ کا حافظ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآنی علوم کے اندر جو نور ہے اور قرآن کریم کے الفاظ کے اندر اور قرآن کے علوم کے اندر جو برکات ہیں، ان سے حقیقت میں مستفید وہی ہو سکے گا کہ جس کے اندر تزکیہ ہوگا۔ جتنا اس کا باطن صاف ہوگا، جتنا اس کا قلب منور ہوگا، جتنے اس کے قلب میں آلائشیں، یہ ساری کی ساری حسد کی، بغض کی، کینے کی، یہ ساری کی ساری نہیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے انوار و برکات قرآنیہ کے دروازے کھولتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جو تزکیہ ہے اس کو مقدم رکھا ہے کہ تعلیم کتاب کے لیے کتاب کے اندر جو احکام ہیں ان میں انوار کیا ہیں، برکات کیا ہیں، اور حکمت یعنی جو ناسخ و منسوخ کا علم ہے، جو محکم اور متشابہ کا علم ہے، اور سنت اور احادیث کا علم ہے، ان سارے علوم کو اپنے اندر منتقل کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ تمہارا باطن صاف ہو۔ وہ کہتے ہیں شیطان عالم بھی تھا، شیطان ذاکر بھی تھا، لیکن وہ جو ہے اس کے باطن میں جو غرور جو چھپا ہوا تھا تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا۔ تو اس لیے تزکیہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ضروری ہے۔ اور تزکیہ کیا ہے؟ اندر کا برتن صاف ہو جائے،
یعنی باطن میں کوئی ایسی آلائش نہ رہے کبر کی، غرور کی، تکبر کی، حسد کی، جاہ کی محبت، مال کی محبت، یہ ساری چیزیں جب نکل جائیں گی تو پھر صحابہ کے درمیان جو اخوت ہے اور محبت ہے وہ مثالی ہمارے سامنے آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تزکیہ فرد کا بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، اور یہ تزکیہ معاشرے کا بھی ہوتا ہے، یہ تزکیہ علم کا بھی ہوتا ہے، یہ تزکیہ اخلاق کا بھی ہوتا ہے، یہ تزکیہ علماء کا بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ تزکیے کی کئی شکلیں ہیں، وہ بھی ہم آپ سے سیکھیں گے۔ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا۔ اور ڈاکٹر صاحب کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ یہ جو برتن ہے پہلے اسے صاف ہونا چاہیے، تو یہ دل کے برتن کو پہلے پاک صاف ہو جائے، اس کے بعد اللہ کو مقیم کیا جائے، تو یہ بغض اور کینہ اور انتقام اور حسد وغیرہ وغیرہ ان سے پاکیزگی۔ 13 برس میں مکہ مکرمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح صحابہ کا تزکیہ فرمایا، ایسی روشن مثال کہیں نہیں ملتی تاریخ میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے باطنی تزکیے پر بہت زور دیا، اچھا ظاہری تزکیہ یا ظاہری پاکیزگی یا ظاہری نجاست سے دوری وہ کتنی ضروری ہے؟ باطن کی تو ہے۔ دو باتیں میں عرض کروں، ایک تو یہ کہ باطنی تزکیے کے تذکرے میں جو انداز اللہ نے اختیار فرمایا ہے جی، پورے قرآن کریم میں کہیں اور کسی جگہ نہیں اختیار فرمایا۔ اللہ نے انیک صاحب 11 قسمیں ذکر کی ہیں، 11۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها قد افلح من زکاها۔ سبحان اللہ۔ یعنی 11 قسموں کے بعد فرمایا کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وقد خواب من دساها، اور خائب و خاسر ہو گیا وہ جو کھب گیا زندگی میں اور مقصد حیات زندگی کو ہی حاصل کر لیا، اور حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کا امتیاز کیے بغیر مقصد زندگی دنیا حاصل کرنا ہی بنا لیا۔ یہ ہے تزکیے کا ذکر۔ اور آپ نے جو فرمایا کہ ظاہری صفائی اور پاکیزگی، آپ دیکھیں پہلی وحی قرآن کریم میں اقرا کی 5 آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی اہمیت کا ذکر فرمایا، معلم کا ذکر فرمایا، لسنر اور متعلم کا ذکر فرمایا، اور پڑھنے کا اور لکھنے کا ذکر فرمایا۔ لیکن اس کے بعد جو دوسری وحی قرآن کریم کی اتری ہے وہ ظاہری نجاست سے پاکیزگی کے بارے میں اتری ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے حبیب آپ کھڑے ہو جائیں، اپنے منصب کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے میدان میں اتریے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور پروردگار کی بڑائی کا ذکر کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنا لباس صاف ستھرا رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر طرح کی آلائش سے اے حبیب اپنی امت کو سبق دیجئے کہ ہر طرح کی آلائش سے ان کا وجود، ان کا جسم پاک ہونا چاہیے۔ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، لباس صاف ستھرا ہو۔ رجال، اللہ قرآن کریم میں کچھ نمازیوں کا ذکر فرما رہے ہیں سورہ نور میں، اور ان کو فرما رہے ہیں کہ رجال یحبون ان یتطہروا، ان نمازیوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، ان کا لباس بھی صاف، ان کا جسم بھی ہر طرح کی آلائش سے صاف۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ خود بھی پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو ظاہری طور پر بھی اجلے رہتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، لباس ان کا پاکیزہ ہوتا ہے، اس میں غلاظت نہیں ہوتی، اس میں گندگی نہیں ہوتی، اس میں بو نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واپس کر دیا کرتے تھے مسجد نبوی سے ایسے کو، یعنی بو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ناپسند کیا،
چونکہ اس زمانے میں یقینی بات ہے پنکھے وغیرہ تو مسجد میں ہوتے نہیں تھے، تو لہذا تاکید فرمائی کہ جمعے کے روز آؤ مسجد میں، نہا دھو کر آؤ، اچھی طرح سے غسل کر کے جسم کو پاکیزہ کر کے آؤ، سبحان اللہ، اور لباس تمہارا صاف ستھرا ہو، اجلا ہو، صاف ستھرا ہو، تاکہ یہ معلوم ہو کہ مسلمان ظاہری طور پر بھی صاف ستھرے لباس والا ہوتا ہے اور باطنی طور پر بھی اخلاق کے حوالے سے، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اب میرا چھوٹا سا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ تزکیہ ایک مجموعی طور پر کیا تزکیے کی فضا ہمارے معاشروں میں پیدا ہو سکی؟ یعنی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ معاشرت، معیشت، خیالات، علم، سیاست، تزکیہ تو ہر چیز کا، ہر شعبے کا ہونا چاہیے جو دین کو مطلوب ہے۔ کیا ہمارے عہد میں پوری مسلم سوسائٹی میں یا پورے مسلم گلوب میں کیا تزکیہ ہو رہا ہے؟ میں نے انٹرو میں ایک بات اور بھی یہ رکھی تھی، بلکہ قول رکھا تھا حضرت امام مالک کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی اسی طرح امت کے آخری حصے کی بھی ہوگی۔ کیا اس طرح نظر آ رہا ہے ہمیں وہ کام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 برس مکہ مکرمہ میں کر کے دکھا دیا اور وہ قدسی نفوس تیار کیے؟ ارشاد۔ جی میں یہ تو نہیں کہتا کہ سرے سے ایسا نہیں ہو رہا، الحمدللہ کچھ نہ کچھ کام بعض حلقوں میں اللہ کی مہربانی سے جاری ہے، ہم نا امید نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا۔ نیک صاحب جی ہاں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ساری کی ساری دوڑ، رات دن کی ساری محنت، اس کے جو نتائج ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تفوق اور برتری اور مالی لحاظ سے استحکام اور جناب سوشل سٹیٹس میں اپنی برتری کا احساس، یہ چیز جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے اندر سے کبر نہیں جا رہا۔ اتنا تکبر ہے لوگوں میں، توبہ استغفر اللہ، سڑک پر آپ کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ گاڑی گزارنا چاہتے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ کہے گا آپ پرلی طرف سے گزر جائیں۔ جی کیوں؟ مجھے کیوں پیچھے؟ یعنی یہ تکبر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تکبر تو کہیں مختلف اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ جو آج کا مزکی ہے وہ کمزور ہو گیا؟ مان لیتے ہیں اس کو، چونکہ جو تزکیہ کرنے والے تھے ان کے منصب پر بھی، معاف کیجئے وہ نہیں، ان کے منصب پر بھی ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ زاغوں کے تصرف میں ہے، عقابوں کا نشیمن۔ انہوں نے جو جعلی، جو مزکی ہیں، جس کا اپنا تزکیہ نہیں ہے، جو اپنا مریدین کی جیبوں پر جس کی نظر ہے اور جو اس انتظار میں رہتا ہے کہ آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو اور جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے، اس نے کیا تزکیہ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے آگے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، میں اسی لیے معاف کیجئے آپ کی بات میں نے کاٹی، کہ یہ جو آج کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 129 اور 4 جگہ قرآن کریم میں مزید بیان کی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے سیکھنے کے لیے کہ یہ یتلو علیہم آیاتہ کی جو بات آپ نے فرمائی، میں نے عرض کیا کہ تلاوت آیات، تزکیہ، علم، حکمت، کیا ان الفاظ کے معنی، مفاہیم، کیا اس سے امت واقف بھی ہے کہ تلاوت آیات کہتے کسے ہیں، تزکیہ کہتے کسے ہیں، علم و حکمت کہتے کسے ہیں؟ کیا اس سے، اور وہ لوگ، خاص میں ایک عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، وہ لوگ جن کا تعلق ابلاغ دین سے ہے، جو داعی دین ہیں، کیا انہیں معلوم ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے تلاوت کی تھی یہ آیت وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، تو یہ پیچھے چلنا ہوتا ہے تلاوت کے۔ بے شک بے شک، بالکل، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بالکل، ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ یہاں اسی معنی میں ہے کہ تلاوت کا مطلب یہ ہے
کہ پیچھے پیچھے چلیں، جو آکام آ رہے ہیں، قرآن کریم کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، ہم ان کو سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور عملی صورت میں ان کو اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ تو عملاً اختیار کرنا ان احکام کو، یہ تقاضا ہے قرآن کریم کا اور تلاوت کے لفظ کا، یہ تقاضا ہے۔ لیکن میں عرض کروں انیک صاحب، ہمیں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ان یہ جو 4 مقامات پر آیات آئی ہیں، ان کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منصبی ذمہ داریاں قرآن نے بیان کی ہیں، ان سے آگاہ ہوں، اور پھر وہ فرد یا وہ افراد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے دعوے دار ہیں، الحمدللہ اللہ نے ان کو نیابت منبر نبوی اور مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمایا ہے، وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ مثلا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ یامرھم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اللہ کے رسول بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، منکر سے روک رہے ہیں۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، طیبات کا بتا رہے ہیں کہ یہ حلال ہے، اور خبائث کا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ یہ بات استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں اس قرآن کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، یہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت پر لاؤ، طاغوت سے لوگوں کو بچانا ہے، اور وَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، عدل قائم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ٹو ڈوز لاسٹ منٹ کرنے کا کام، یہ تمام جو آیات آپ نے تلاوت فرمائی یقیناً یہ حرز جاں ہیں، قرآن کریم سے ہم سب محبت کرتے ہیں۔ آج کیا کیا جائے، سوسائٹی میں زوال آ گیا، مذہبی گرفت رفتہ رفتہ ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے۔ کیسی تلاوت آیات، کیسا تزکیہ، کیسی کتاب و حکمت کی تعلیم، اللہ اکبر، جسے ہم نے حکمت عطا کی فقد اوتیا خیرن کثیرا، اسے ہم نے خیر کثیر سے نوازا۔ کیا معلوم ہے یا ابھی ہم علم کی منزل تک آئے ہیں کہ حکمت کی منزل میں داخل ہوں؟ ارشاد۔ اس سے اگلی منزل ہے۔ بالکل میں یہی عرض کروں گا کہ ٹو ہمیں پلٹ کر قرآن کریم کی طرف آنا ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، اے حبیب ہم نے شریعت کی صورت میں ایک شارع جس آپ کے لیے بنا دی ہے، آپ اس کی پیروی کریں گے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یہ جو دنیا کے دوسرے نظام ہیں، دوسرے کلچر ہیں، دوسری تہذیب اور تمدن اور معاشرت ہے، لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ ہمیں آنا ہوگا قرآن پر اور سنت پر، ہمیں پلٹنا ہوگا قرآن فہمی کے لیے اور سنت کے ادراک کے لیے، اور پھر اس کو عملی صورت میں اختیار کرنے کے لیے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور اس سلسلے میں جو ریاست اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اہل ثروت افراد جو ہمارے معاشروں میں رہتے بستے ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے کہ کس طرح یہ تعلیم کی بات، حکمت کی بات، تلاوت کی بات، تزکیے کی بات، اس سلسلے میں وہ اہل ثروت افراد کیا معاونت کر سکتے ہیں تاکہ سوسائٹی کو پاک کیا جائے ان غلاظتوں سے، ان کثافتوں سے، اور یہ سوسائٹی رہنے کے لائق بنے۔ میں ڈاکٹر سرفراز اعوان صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے ان سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ درست جواب بنو مخزوم سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ بدر میں یا جنگ موتا میں یا جنگ احد میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343
000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194. خواتین و حضرات، وقت قرآن اندازی کا. کاش، میری خواہش ہے کہ ڈاکٹر سرفراز اعوان صاحب کراچی میں ہوتے یا کبھی کراچی میں ہوں، ہمارے ساتھ پروگرام کراچی سے کریں اور یہ قرآن اندازی میں ان کے دست مبارک سے کرواؤں، کیونکہ ان کی قائم مقامی مجھے کرنی پڑ رہی ہے. آج کے ونر ہیں کوٹ ادو سے ضیاء الرحمن فاروقی. کوٹ ادو سے ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. خواتین و حضرات، اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.